اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنة والمغفرة بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم عزیزوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے کون سا ایسا شعبہ ہے جس کے تعلق سے قرآن مجید میں ہمیں واضح ہدایات نہ فرمائی ہوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا زندگی کا ایسا شعبہ چھوڑ دیا ہو کہ جس کے متعلق آپ نے شرعی اور دینی رہنمائی امت کو نہ بتلا دی ہو؟ جب ہم قرآن اور حدیث پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری پوری زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے متعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ہدایات نہ فرمائی ہوں۔ آج ایک بدترین ارتداد کی لہر چل رہی ہے، چونکہ ہمارے گھروں کے اندر آج دینی ماحول باقی نہیں رہا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے نہ تو خود اپنے دین کی فکر کی، اور چونکہ جب ہم خود ڈھنگ سے دیندار نہ ہوئے تو ہم نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی بھی فکر کرنا چھوڑ دی۔ آج جس طرح سے اللہ نے دنیاوی اعتبار سے نوازا تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہماری اولادیں ہم سے زیادہ اس مال و دولت کے حاصل کرنے میں بڑھ جائیں، تو ہم نے بچپن ہی سے جب ان کی پیدائش ہوئی تو اس بات کی فکر تو کی کہ کس طرح سے میری اولاد مجھ سے زیادہ مالدار ہو جائے، مجھ سے زیادہ مال و متاع کی مالک ہو جائے، لیکن اس بات کی فکر نہیں کی کہ مجھ سے زیادہ دیندار ہو جائے، مجھ سے زیادہ وہ دین اور شریعت کو جاننے والی ہو جائے، کل وہ خود میرا جنازہ پڑھانے والی ہو، کہ ہماری اولاد اس قابل ہو، اس بات کی کسی نے فکر نہیں کی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اذا مات الانسان، کہ جب انسان مرتا ہے، انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، انقطع عنہ عمل، اس کے سارے عملوں کا رابطہ اور تعلق اس سے ٹوٹ جاتا ہے، الا من ثلاثہ، سوائے 3 عملوں کے، کہ 3 عمل کا تعلق اس کے مرنے کے بعد بھی اس سے جڑا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا صدقہ جاریہ کیا ہو کہ لوگوں کو اس سے نفع پہنچ رہا ہو، مثلا مسجد بنوا دی، کسی اور کو عالم دین بنانے میں مدد کر دی، کسی اور کو حافظ بنانے میں مدد کر دی، یا کوئی ایسا، پہلے زمانے میں کنویں چلا کرتے تھے، کنواں کھلوا دیا، یا اسی طرح سے کوئی اور ایسی سبیل لگا دی پانی کے، لوگوں کو برابر فائدہ پہنچ رہا ہے، تو مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو ثواب صدقہ جاریہ کا ملتا رہے گا۔ یا پھر اس نے علم نافع حاصل کیا ہو، علم دین حاصل کیا ہو،
جو اس نے دوسروں تک پہنچایا ہو، دوسروں کو سکھایا ہو، اور مرنے کے بعد اس کے شاگردوں کے ذریعے سے یہ سلسلہ چل رہا ہو، برابر اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ دو باتیں ہوئیں، یا تو صدقہ جاریہ یا پھر علم نافع اس نے حاصل کیا ہو، برابر مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تیسرا عمل نبی نے بیان فرمایا، اولد صالح یدعو لہ، یا پھر اس نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہو جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتی ہو، دعائیں مغفرت اور رحمت کرتی ہو۔ آج کل کی اولادوں سے اس بات کی توقع کرنا کہ کل یہ ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گی، آج ہم اپنی اولادوں سے یہ توقع نہیں کر سکتے، چونکہ ہم نے ان کو اس درجے کا دیندار نہیں بنایا کہ وہ اس بات کی 2-4 دن کے علاوہ بھی فکر کر لیں۔ جب باپ کا، ماں کا، بھائی کا، بہن کا، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، 2-4 دن تو سبھی کو فکر رہتی ہیں۔ کوئی زیادہ ہی بڑا دیندار ہے، سمجھ رہے ہیں نا، زیادہ ہی بڑا دیندار جو 10ویں، 30، 40ویں اس طرح کی فضول رسموں میں پڑے رہتے ہیں، لکیر کے فقیر بنے رہتے ہیں، جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسی رسومات کو اختیار کیے رہتے ہیں، ان کو کہہ رہا ہوں میں زیادہ بڑا دیندار۔ تو وہ زیادہ زیادہ جو ہے 40 دن تک یاد رکھ لے گا، بیچ میں نہیں یاد کرے گا، بس کوئی خاص دن آئے گا، خاص گھڑی آئے گی، 1-2 گھنٹے خاص ہوں گے جس میں کچھ لوگوں کو جمع کرنا ہے، بس وہ بھی اس وقت یاد رکھے گا۔ اگر ہم یہ کل ملا کر دیکھیں تو 24 گھنٹے بھی ایسے نہیں گزرتے 40 دن کے عرصے میں کہ اس نے 24 گھنٹے لگاتار یا سب ملا کے 24 گھنٹے بھی ایصال ثواب کر دیا۔ یہ 40 دن کے عرصے میں تو دور، اس کو اگر 40 سال کی بعد میں اپنے باپ کی زندگی مل رہی ہے، اس نے 40 سال کے عرصے میں بھی 24 گھنٹے اگر ایصال ثواب کر دیا ہو تو بہت غنیمت کی بات ہے، اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اگر اس کو دین سکھایا ہوتا، علم پڑھایا ہوتا، تو وہ دین کے کام میں لگا ہوتا، دینی خدمات میں لگا ہوتا، وہ ثواب پہنچاتا کہ نہ پہنچاتا، اس کے کام کرنے سے، اس کے دین کے پھیلانے سے، اس کے تعلیم کو عام کرنے سے برابر ثواب پہنچتا ہی رہتا۔ تو آج بعض لوگ 30واں، 10واں، 40واں، پتہ نہیں، ابھی تو نئی نئی چیزیں بھی سننے کو ملتی رہتی ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، پھر سال میں برسی مناتے ہیں، اسلام میں جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، ان چیزوں کی طرف پڑے ہوئے ہیں، اصل جو تعلیم ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان بچے بچیاں اس دین کو چھوڑ رہے ہیں، اور ہمیں ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ بچی گھر چھوڑ کر جا رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے خیال ہوتا ہے کہ نہیں میری بے عزتی ہو گئی ہے، نہیں یہ ہو گیا ہے، چند دن کے لیے گھر سے جلدی سے نکلے گا نہیں لوگوں کے سامنے، اس کے بعد پھر ویسی کوئی فکر ہی نہیں ہے اس کو۔ گھروں میں حرام کاریاں ہو رہی ہیں، آج کی نوجوان نسلیں اپنی بیویوں کو طلاقیں دے دے کر وہیں گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، بیویوں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، وہ پیشین گوئی پوری ہو گئی کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت لوگ بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ آج وہ اولادیں تو دور، آج ان کے والدین خود اس اسٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں، چونکہ دین نہیں ہے، حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہے، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہیں رکھی جا رہی، آئے دن کے جھگڑے، صبح شام کے جھگڑے، جس کی وجہ سے نوبت یہ آ جاتی ہے کہ کئی بچے ہونے کے باوجود بھی طلاق دے بیٹھتے، جبکہ صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، غصے کو پی جانا چاہیے، تھوڑا اس وقت میں صبر کر لینا چاہیے، فیصلے جو ہے بعد میں کہ جب غصہ ٹھنڈا ہوگا اس وقت پر چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ایسا نہیں، چونکہ دین نہیں ہے، اسی وقت گرما گرمائی میں سارے فیصلے کرتے ہیں، اور فیصلہ بھی کیسا، سیدھا سولی پر چڑھا دیتے ہیں، خودکشی کی موت خود بھی مرتے ہیں، دوسرے کو بھی مار دیتے ہیں، جو کہ حرام ہے۔ جبکہ قرآن ہمارے سامنے طریقہ بیان کرتا ہے کہ آپ نے طلاق دینی ہے، چھوڑ نہیں، ایک طلاق دے دیں،
عدت کا 3 مہینے کا دورانیہ ہے، اگر وہ حمل سے ہے جب تک حمل اس کا پیٹ میں ہے تب تک اس کی عدت باقی ہے۔ اس دوران سوچنے سمجھنے کا، اپنے فیصلے سے رجوع ہونے کا آپ کے پاس وقت موجود ہے، موقع موجود ہے۔ دوسری طلاق میں بھی یہی صورتحال ہے، لیکن نہیں، سیدھا سولی پر دوسرے کو بھی چڑھانا ہے، خود بھی خودکشی کر لینا ہے۔ 3 نہیں، 3 سے زیادہ پتہ نہیں نہ جانے کتنی طلاقیں دے بیٹھتے ہیں، جبکہ صرف 2 پوری زندگی کے اندر 2 کی اجازت ہے۔ جہاں آپ نے تیسرا اسٹیپ لیا اس کے بعد تو ہمیشہ کے لیے مسئلہ ہی ختم ہے آپس کا، واپسی کا تو راستہ ہی آپ نے نہیں چھوڑا ہے۔ یہ سب حالات کیوں ہو رہے ہیں؟ اب چونکہ بچے ہیں، چونکہ نئی نئی شادی ہوئی ہے، ابھی 1 ہفتہ مہینہ بیگم کو آئے ہوئے گھر میں نہیں ہوا اور طلاق دے دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اتنا لمبا چوڑا خرچہ کیا تھا، لوگ کیا کہیں گے، اتنے بچے ہونے کے باوجود تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، سماج میں کیا منہ دکھائیں گے، سسرال والوں کو کیا منہ دکھائیں گے، میکے والوں کو منہ کیا دکھائیں گے، اپنے دوستوں سے کیا کہیں گے۔ بس انہی باتوں کی وجہ سے وہ اب برابر ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کے نکاح ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ اب وہ بیویوں کے ساتھ لوگوں کی نظر میں، خاندان کی نظر میں، برادری کی نظر میں، علاقے کی نظر میں وہ میاں بیوی ہیں، لیکن دین کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ زنا کر رہے ہیں۔ تو یہ بیویوں کے ساتھ زنا کیوں ہو رہا ہے؟ اسی وجہ سے کہ آج ہم نے نہ خود دین سیکھا، نہ اپنی اولاد کو دین سکھایا۔ اور آج صرف قرآن پڑھا لیتے ہیں، قاعدہ پڑھا لیتے ہیں، جبکہ سورہ فاتحہ بھی ڈھنگ سے نہیں آ رہی ہوتی ہے، اس کے حروف کی، الفاظ کی ادائیگی صحیح سے نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھے تو اس کا معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے، الفاظ اور حروف کی جو صحیح ترتیب ہے، اس کی جو ادائیگی ہے وہ نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ نماز ہی فاسد ہو جاتی، پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک لمبا وقت تبلیغ میں بھی لگا لیتے ہیں، لیکن اپنا قرآن نہیں صحیح ہوتا۔ جب قرآن صحیح نہیں تو نماز کیسے صحیح ہوگی؟ اور جب قرآن ہی غلط پڑھ لیا تو نماز تو غائب، کوئی ثواب ہی نہیں ہے۔ تو آج یہ ہمارے حالات ہیں۔ اور وہ بچے جو قرآن کو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی تو عربی بھی جانتی ہے، ہماری بیٹی تو نماز بھی پڑھتی ہے، بڑی نیک ہے۔ ہاں نیک ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عربی جاننا، کیا اس کو سمجھ رہی ہے؟ عربی جاننا تو یہ ہوا کہ اس کو سمجھ رہی ہو، کیا قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کا معنی اور مفہوم اس کو معلوم ہو رہا ہو۔ کیا ایسا ہے؟ صرف اس کو رٹا ہے، اس کو سمجھا بھی نہیں، یہ تک نہیں معلوم ہوتا کہ یہاں زبر پڑھا جا رہا ہے تو کیوں، زیر پڑھا جا رہا ہے تو کیوں، جزم لگا ہے تو کیوں، تشدید لگی ہے تو کیوں، پیش ہے تو کیوں، یہ تک نہیں معلوم ہے۔ تو ابھی قرآن بھی ڈھنگ سے کہاں پڑھا ہے، اور کہتے ہیں کہ نہیں قرآن پڑھنا جانتی ہے، دین دار ہے، یہ ہے فلاں ہے۔ بھائی عقیدے کے اعتبار سے بھی اس کو سمجھنا سمجھانا بھی ضروری ہے، اس درجے کا اس کو دیندار بنانا ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو جائے، کسی بھی ماحول میں جا کر، کفر و شرک کے ماحول میں جا کر وہ اپنے ایمان کو نہ بیچ رہی ہو، وہ اپنے ایمان کو نہ بیچ رہا ہو۔ آج ذرا سی دنیا داری، ذرا سی رنگینی، ذرا سا کسی کا مال و جاہ دیکھ کر، کسی کی عیش و عشرت دیکھ کر آج جو ہے دل دے بیٹھتے ہیں، آج جو ہے ایسے سے نکاح کے فیصلے کر بیٹھتے ہیں جو کہ آپ کے ہم مذہب نہیں ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ آپ شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح نہ کریں جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ جب ایمان میں ہی نہیں ہے تو نکاح ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، آپ نے جس سے نکاح کا فیصلہ کیا ہے اس کے مقابلے میں آپ کے لیے ایک باندی بہتر ہے۔ جانتے ہیں باندی کسے کہتے ہیں؟ جس کو باندھ کر گھر میں رکھا جاتا ہے، یہ مطلب ہوا نہیں، یعنی جو غلام ہوتے ہیں، جو ملازمہ خادمہ گھر میں ہوتی ہیں۔ پہلے زمانے میں باندیوں کا رواج تھا، اسی باندی کا ذکر یہاں پر آیا، اسی غلام کا ذکر یہاں پر آیا۔
وہ بغیر اجازت کے بغیر خریدے بیچے کسی جگہ جا نہیں سکتے تھے، اس لیے بندھے ہوئے ہوتے تھے، باندھی سمجھ لو، اپنی اردو زبان میں سمجھ لو اس کو۔ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس ایک آزاد جو کہ آپ کی ہم مذہب نہیں ہے، مشرک شرک کرنے والی عورت سے بہتر ہے کہ آپ ایک مسلمان جو کہ غلام ہے، باندی ہے، خادمہ ہے، ملازمہ ہے، نوکرانی ہے، وہ آپ کے لیے نکاح کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، لیکن آج ہم ان کو مسلمان ہوتے ہوئے بھی کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ آگے اللہ فرماتے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ اسی طرح سے عورتوں کو چاہیے، لڑکیوں کو چاہیے، بچیوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی غیر اہل ایمان سے نکاح نہ کرے حتیٰ کہ جب تک وہ آپ کے ہم مذہب نہ ہو۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ یہاں بھی اللہ یہی بیان فرماتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ایک غلام، ایک نوکر، ایک خادم جو کہ آپ کی فیکٹری میں، آپ کے گھر میں یا کسی اور جگہ ملازم ہے، وہ آپ کے لیے نکاح کے لیے زیادہ بہتر ہے، چونکہ وہ ایمان والا ہے، وہ اسلام کو ماننے والا ہے، وہ مسلمان ہے۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ دونوں جگہ اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ارشاد فرمائی وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ دیکھنے میں تمہیں خوبصورت مال و جمال والے ہی کیوں نظر نہ آ رہے ہو، خوب مال ان کے پاس کیوں نہ ہو، خوبصورتی کیوں نہ ہو، اور ہر طرح کی جو چیزیں آج دیکھی جاتی ہے وہ ساری کوالٹی ان میں موجود کیوں نہ ہو، اس کے باوجود آپ کے لیے بہتر نہیں ہے کہ آپ ان سے نکاح کریں۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک یدعون الی النار، کہ وہ آپ کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، وہ آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو دعوت دے رہے ہیں جنت کی طرف کہ آؤ مسلمان سے نکاح کرو، مسلمان کو اپنے نکاح میں پسند کرو اور جنت حاصل کر لو۔ اور آگے فرمایا الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آؤ میری جنت کی طرف، آؤ مغفرت کی طرف کہ تمہیں بخش دیا جائے گا۔ یہاں گناہوں کی معافی کا اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی فرماتے اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، کہ یہ مسلمان کا مسلمان سے نکاح کرنا آدھے دین کی تکمیل کا سبب اور ذریعہ ہے، گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ لیکن کیا آج ہم جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں یا جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ ان باتوں کو سننے کے بعد کہیں نہ کہیں دل میں یہ خیال آتا ہے، بچیوں کی بھی، بچوں کے بھی اور بڑوں کے بھی، کہ ہمیں اس میں احتیاط کرنی ہے۔ لیکن صرف یہ 15-20 منٹ اور آدھے گھنٹے 1 گھنٹے جو مسجد میں رہتے ہیں نا، بس اس وقت یہاں سے جانے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہماری بچی کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، ٹیوشن جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے، جا بھی رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، رات میں اپنے بچیوں کے موبائل اپنے پاس رکھ کے سویا کریں، لاکر میں رکھ دیا کریں، تاکہ ان کی راتوں کی نیند تو سکون سے گزر جائے، رات تو کالی نہ ہو، ان کی ننگی تصویریں تو غیروں کے پاس نہ جائیں۔ اس کی فکر کریں۔ آج اگر آپ نے فکر نہ کری، وہ دن دور نہیں ہے جب آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بچیوں کی زنا ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور وہ دن دور نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی پیشین گوئی فرمائی ہے کہ قرب قیامت میں ایسی علامت بھی ظاہر ہوگی کہ لوگوں کی نظروں کے سامنے زنا ہو رہے ہوں گے اور کوئی منع کرنے والا نہیں ہوگا۔ فکر کریں اپنے بچوں کی، ان کی دین کی فکر کریں، دینی تعلیم سے ان کو آراستہ کریں۔ جس درجے کی آپ فکر ان کی دنیاوی تعلیم کی، اسکول کالجز کی تعلیم کی فکر کر رہے ہیں، اس سے زیادہ آپ دینی تعلیم کی فکر کریں۔ اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایسا ادارہ قائم ہو تاکہ کم سے کم علاقے کی بچیاں دور نہیں تو قریب جا کے ایسی تعلیم حاصل کر سکیں، اپنے عقیدے کو مضبوط کر سکیں۔ اسکول کالجز میں جا کر شام کے وقت فارغ ہو کر کم سے کم وہاں کچھ گھنٹے بتا کر اپنے آپ کو دین کے ماحول میں رنگ سکیں۔ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔
ابھی بچوں کے مکتب جگہ جگہ ہم قائم کر رہے ہیں، بعد میں ہم یہ ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو ہے ہماری بچیاں محفوظ ہو جائے، ہمارے بچے محفوظ ہو جائے۔ نہیں تو یاد رکھیے آپ خود نہ اپنے دین کا ان کو باقی رکھ سکتے ہیں، نہ اپنا باقی رکھ سکتے ہیں، نہ تو وہ آپ کے وفادار رہیں گے اور نہ آپ کے دین کے وفادار رہیں گے، اس دین کو چھوڑ چکے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام ہی نوجوان بچوں اور بچیوں کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں مرتے دم تک دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر قائم رہنے کے اسباب اور وسائل اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔